اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی اگلی نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری بات آپ تک اچھے طریقے سے پہنچ جائے، آمین۔ کچھ ہم نے بہت اہم موضوعات پر گفتگو کی، آئیے زندگی کی ایک اور جہت کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہر فیلڈ میں ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، خاص طور پہ میں ادب کے لوگوں کی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ زندگی کو جس طرح سے اور جس زاویے سے دیکھتے ہیں وہ بڑا مختلف زاویہ ہے۔ انتظار حسین کا تذکرہ میں ضرور کرنا چاہوں گا، چونکہ انتظار حسین نے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا کئی لحاظ سے۔ ایک تو میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ ایک لٹریری راؤنڈ اپ لکھتے تھے، یعنی وہ شہر کی ادبی سرگرمیوں کا احوال ہر ویک میں ایک اپنے کالم میں دے دیا کرتے تھے اخبار میں، اور اس سے کچھ نہ کچھ خبر ملتی رہتی تھی۔ پھر انہوں نے بہت سی ان کی تصنیفات ہیں اور ان کی جاتکیں بڑی مشہور ہیں جو انہوں نے اپنے مختلف بکس میں لکھی ہیں۔ جاتک ایک آپ یوں کہہ لیجئے پرانی ایک حکایت کہہ لیجئے، اس کو فیبل کہہ لیجئے، جس کا کوئی خاص مصنف نہیں ہوتا، بس وہ زمین سے جنم لیتی ہے اور چلتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح سے ان کا وہ ناول ہے بستی، جو بہت ضخیم نہیں ہے لیکن موضوع کے اعتبار سے بڑا ضخیم ہے۔ دو حوالوں سے میں انتظار حسین کی بات کرنا چاہوں گا اور اس کو زندگی سے جوڑنا چاہوں گا میں بھی۔ ایک انہوں نے پہلے بستی کی بات ہی ہم کر لیتے ہیں۔ بستی کا وقت تھا جو 1971 کے بعد دو چیزیں ہوئیں۔ ایک تو 1971 میں پاکستان وہ سقوط ڈھاکہ ہوا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش ہو گیا اور یہ پاکستان رہ گیا، اور اس کے فوراً بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی۔ تو پیپلز پارٹی جن نعروں کے ساتھ آئی تھی، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، روٹی کپڑا اور مکان اور اس طرح کی چیزیں، اور جو کچھ پھر اس سے سوسائٹی میں چینجز آئیں، اور اس سے بھی زیادہ پھر یہ ہوا کہ اس دور میں اچانک بہت سے لوگ پاکستان سے، جو خاص طور پہ جو ہمارے لیبر کے سے ریلیٹڈ سکلڈ یا انسکلڈ لیبر تھی، یہ مڈل ایسٹ جانے لگ گئے، دبئی چلے گئے۔ وہ جب چلو دبئی چلو کی مہم چلی، اور سعودی عربیہ گئے اور بہت ساری جگہوں پہ چلے گئے۔ اب یہ جو ان لوگوں کا جانا تھا اس دور میں، اس کی وجہ سے پاکستان میں ایک خاص طرح کے پیسے آنے لگ گئے جو اس سے پہلے نہیں تھے۔ اس سے پہلے تو سبھی لوگ ایک یوں کہہ لیجئے کہ بس اوسط درجے کے لوگ ہی ہوا کرتے تھے، اور جن کے پاس پیسے تھے وہ پیسوں کا کوئی شو آف نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ بڑا کامن تھا کہ گھر بھی ویسے ہی تھے، فیسلٹیز بھی ویسی ہی تھیں، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی تھی بظاہر سوائے اس کے کہ ذرا بڑا گھر ہوگا، کمرے زیادہ ہوں گے اس کے اندر، لیکن کوئی گاڑیوں کی ریل پیل، کوئی دولت کی افراد، کوئی اور اس طرح کا معاملہ جس سے یہ پتہ چلے کہ بڑے امیر لوگ ہیں۔ پتہ ہوتا تھا کہ یہ ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن اس کا کوئی بہت واضح اظہار ہر چیز میں ٹپکتا نظر نہیں آتا تھا۔ تو جب یہ واقعہ ہوا اور لوگ مڈل ایسٹ جانے لگے تو اس سے سوسائٹی میں کئی تبدیلیاں آئیں، کیونکہ وہ لوگ اکیلے گئے تھے، ان کی فیملیز یہاں پہ تھیں، ان کے بچے پھر آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے تھے، اور پھر اس سے وہ جو پیسہ ان کے پاس آیا وہاں سے، وہ بیچارے محنت کرتے رہے وہاں پہ رات دن، ان کے پاس ذرا آسانی سے پیسہ آ گیا، اس سے کچھ چیزیں سوسائٹی میں کافی ساری تبدیلیاں آئیں اس سے۔ میں تبدیلیوں کو اچھا برا جان بوجھ کے نہیں کہتا، کیونکہ تبدیلی تو بہرحال ایک تبدیلی ہے، وہ کسی نہ کسی شکل میں آ کے رہتی ہے۔ اب یہ آگے اس کا معاملہ ہے کہ اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جائے اور کس طرح سے اس کو سنبھالا جائے۔ ہماری جیسی سوسائٹیز میں چونکہ بہت ساری چیزیں رینڈملی بھی چل رہی ہوتی ہیں اور بغیر کسی خاص کنٹرول کے بھی چل رہی ہوتی ہیں، سو وہ بہرحال وہ تبدیلیاں جو آنی تھیں وہ آگے چلے جا رہی ہیں۔ یہ جو لوگ وہاں محنت کر رہے تھے، ان کی بڑی بڑی داستانیں ہیں بیچاروں کی، ان کی بھی۔ مجھے یاد ہے میں ایک مرتبہ کراچی ایئرپورٹ پہ صبح سویرے، میں بھی کہیں سے آیا تھا باہر سے اور اگلی فلائٹ لاہور کی لینا چاہ رہا تھا، تو وہاں پہ 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو غالباً ادھر کہیں مڈل ایسٹ سعودی عربیہ سے کہیں سے کام کرتے ہوئے آئے تھے، اپنے آئے ہوں گے سال کی چھٹی پہ۔ تو وہ مڈل ایجڈ سے لوگ تھے چاروں۔ تو ایک صاحب بیٹھے بیٹھے اچانک بڑی درد بھری آواز میں، اونچی آواز میں کہنے لگے دوسرے اپنے ساتھیوں کو کہ یار ہماری بھی کیا زندگی ہے، ساری عمر ہم وہاں کماتے رہ جاتے ہیں اور یہاں آتے ہیں تو یہاں بس کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، یہاں بس لوگ مزے کرتے رہ جاتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے۔ میں واز ٹاکنگ ٹو اندر جینٹلمین ان سعودی عربیہ،
اس نے کہا جی میں بڑا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان واپس چلا جاؤں، لیکن ہوتا ہر مرتبہ یہ ہے کہ سال بعد میں جاتا ہوں، تحفے تحائف لے کے جاتا ہوں، اور میرے جاتے ہی ظاہر ہے ایئرپورٹ پہ لوگ لینے آتے ہیں، اپنی ہی فیملی، اور اس کے بعد گھر پہنچتے ہیں بڑی خوشی خوشی، پھر اٹیچی کھلتے ہیں، پھر ہر کوئی اپنے تحفے تحائف وصول کرتا ہے، اور یہ سب کچھ کر کے پھر کہتے ہیں کہ آپ واپس کب جا رہے ہیں؟ اب یہ ایک ایسا سوال ہے، وہ کہتے ہیں، وہ صاحب نے کہا مجھے یہ ایسا سوال ہے جو مجھے مار دیتا ہے کہ میں کس منہ سے کہوں کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، واپس جاؤں گا، ظاہر ہے میں چلا جاتا ہوں پھر واپس۔ بہرحال یہ ہم تھوڑا سا موضوع سے ہٹے تو نہیں، چونکہ بات تو ہو رہی ہے سوسائٹی میں تبدیلیوں کی۔ بستی جو ناول ہے اس دور کا ناول ہے، یعنی جب ایسٹ پاکستان فال ہو گیا، اس کے بعد یہ تبدیلیاں آ گئیں، تو اس دور میں یہ ناول لکھا گیا اور اسی دور کو یہ ڈپکٹ کرتا ہے۔ ایک اس میں ایک فنومینا اس میں دیا ہوا ہے جو آج بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ فوراً اسے پہچان لیں گے۔ انتظار حسین نے ایک کھانے کا نقشہ کھینچا ہے کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں، 3-4 لوگ ہیں، یہ جو بھی 3-4 ہی لوگ ہیں غالباً، اور وہ بیٹھے ہیں اور کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے بھوک ٹپک رہی ہے اور رال ٹپک رہی ہے، جو کچھ بھی کہہ لیجیے، یعنی نظر آ رہا ہے کہ بڑی شدت سے کھانے کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کے درمیان والی میز پہ ایک لا کے رکھے جاتا ہے بڑا سا برتن، اور اس میں کڑھائی گوشت ہوتا ہے، بیسکلی یہ کڑھائی گوشت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، اور پھر ان کے چہرے کی رگیں تن جاتی ہیں اور ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں، اور وہ اس پہ حملہ کر دیتے ہیں دونوں ہاتھوں سے، اور کچھ دیر کے بعد نیچے فٹ پاتھ پر ہڈیوں کا انبار لگ جاتا ہے، اور ان کے چہروں پر اطمینان اور آسودگی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ کڑھائی گوشت جن کو یاد ہوگا، جو اس ایج بریکٹ میں ہوں گے، یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ مزانگمے کو صاحب تھے بٹ کڑھائی والے، انہوں نے لاہور میں شروع کیا تھا، اور چکن ابھی اتنا پاپولر نہیں تھا، مٹن کڑھائی ہوتی تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ ہر پورے پاکستان میں پھیل گیا، ہر گلی محلے میں پھیل گیا، وہ ہر جگہ جا پہنچا کڑھائی گوشت۔ کڑھائی گوشت کا فنومینا کیا ہے؟ اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیے تو ہر گھر میں جو کھانا پکتا تھا وہ 2-3 طرح کا ہوتا تھا۔ یا تو وہ سبزی ہوتی تھی جو عموماً اکیلی پکائی جاتی تھی، اس میں کوئی گوشت نہیں ہوتا تھا، چکن تو ویسے ہی نہیں ہوتا تھا نا، وہ مذاق میں لوگ کہتے تھے کہ کیونکہ لوگوں نے گھروں میں مرغیاں رکھی ہوتی تھیں، پولٹری فارم ابھی اس طرح سے نہیں چلے تھے، تو 2-4 مرغیاں جو رکھ سکتے تھے رکھ لیتے تھے، اسی سے انڈے ونڈے مل جاتے تھے، تو انڈے نہ بازار سے ملتے تھے نہ مرغی بازار سے ملتی تھی، انڈے بھی اگر محلے میں کسی نے مرغیاں رکھی ہیں کوئی بیچ دے تو مہربانی ہے اس کی، اور مرغی کے بارے میں تو سمپل تھا کہ یا مرغی بیمار ہو یا کوئی گھر کا بندہ بیمار ہو تو مرغی کھائی جائے گی۔ بہرحال وہ تو کڑھائی گوشت، اچھا کہ ایک تو کھانا یہ تھا کہ سبزی پکے گی یا کوئی دال پکے گی اور وہ اسی طرح سے پکے گی اور سب لوگ کھا لیں گے۔ گوشت میں کچھ ڈالنے کا رواج تو لازمی تھا، اور کچھ نہیں تو آلو ہی ڈال لیں گے اور لمبا سا شوربہ بنا لیں گے اس کا، یا سبزی ڈال لیں گے بہت ساری اس میں، تو چند بوٹیاں گن کے اسی حساب سے گوشت بکتا تھا۔ میں خود لاتا رہا ہوں، اور آپ کو شاید سن کے ہنسی آئے گی کہ میں 2.5 روپے kg جو ہے وہ مٹن لاتا رہا ہوں۔ اب وہ ظاہر ہے کئی 2.5 روپے جمع ہو گئے ہیں اس کے اندر، اب وہ 1500-1600 روپے کلو ہو گیا یا جو بھی ہو گیا۔ یہ اور وہ 2.5 روپے کلو والا جو گوشت تھا وہ جس دکان سے ہم لیتے تھے اسے کہتے تھے مولوی کی دکان۔ مولوی صاحب جو تھے وہ پہلے گوشت کو تولتے تھے، پھر صاف کرتے تھے، پھر اس کو جو کمی ہو جاتی تھی صفائی کی وجہ سے دوبارہ اس میں اور گوشت ڈال کے اس کو پورا کر کے دیتے تھے 2.5 روپے میں، جو 1500 روپے میں نہیں کرتے۔ اب وہ 1500 روپے میں گوشت تولتے ہیں، اس کے بعد نہایت بے دردی سے اس کی صفائی کرتے ہیں، اس میں سے کوئی 25-30% وہ نکال کے پھینک دیتے ہیں اور باقی آپ کو تھما دیتے ہیں، تو وہ آپ کو بیسکلی کوئی 2000 روپے کا جا کے پڑتا ہے۔ بہرحال کڑھائی گوشت میں گوشت اس طرح سے کھانا بیٹھ کے کہ آپ صرف گوشت پکا لیں اور بیٹھ کے اس پہ حملہ کر دیں اور کھا جائیں، یہ پاکستان میں نہیں تھا، یہ شاید عرب کلچر میں ہوگا جہاں پہ ظاہر ہے یہ اس طرح سے کوئی معاملہ تھا، جیسے پرانا حاتم طائی کا بھی قصہ ہے، یا اس سے بھی پرانا حضرت قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے کہ 2 فرشتے جب ان کے پاس آئے تو وہ جلدی سے ایک بھنا ہوا بچڑا لائے، بھنا ہوا بکرا بھیڑ لائے، اور وہ انہوں نے ان کو پیش کیا اور انہوں نے نہیں کھایا، تو پھر وہ ذرا خوف زدہ ہوئے اور انہوں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو تو صرف خوشخبری دینے آئے ہیں کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا حضرت اسحاق، اور پھر ان کے بعد حضرت یعقوب ان کا بھی بیٹا پوتا بھی ہوگا۔ تو یہ وہاں پہ رواج تھا بھنے ہوئے بکرے کھانے کا،
تو پاکستان میں تو ایسا کوئی رواج نہیں تھا. پاکستان سے مراد ہے پاکستان انڈیا میں جو یونائٹڈ انڈیا بھی تھا, یہاں کوئی رواج نہیں تھا. تو کڑھائی گوشت کا جو فنومینا ہے اس نے لوگوں کی سائیکی بدل دی. یعنی وہ جو کفایت کا ایلیمنٹ تھا کہ ایک گھر میں 4-8 بوٹیاں ڈال کے ایک بڑا سا سالن بنے گا اور وہ گھر کے 10-12 افراد کھائیں گے اور شاید ہر کسی کو ایک بوٹی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, بہت سارے گھروں کا مجھے پتہ ہے, خاص طور پہ جو خاص برادریوں کے گھر تھے وہاں پہ لڑکوں کو تو بوٹی مل جاتی تھی, لڑکیوں کو بوٹی ملنے کا رواج نہیں تھا. یہ بھی تھا, ڈسکرمنیشن یہ بھی تھی. بہرحال تو کڑھائی گوشت نے آ کے لوگوں کی سائیکی بدل دی کہ نہیں ایسا تو کچھ معاملہ نہیں ہے, آپ بیٹھیں اور آپ اطمینان سے آپ 1 کلو گوشت کھا جائیں, آپ 2 کلو گوشت کھا جائیں, 3-4 لوگ مل کے, اٹ از سو کامن, اور کھائے چلے جا رہے ہیں لوگ. یہ جو ایک اس کے بڑے سارے نفسیاتی امپلیکیشنز ہیں اس معاملے کے, جس پہ آپ غور کیجئے گا. میں لمبی بات نہیں کر پاؤں گا, لیکن اس پہ غور کیجئے گا کہ اس کی امپلیکیشنز پھر کیا ہوئیں, کہ لوگوں کے ذہنوں سے وہ ہر چیز میں ایک اعتدال کا اور ایک کفایت شیاری کا اور ایک دوسرے سے شیئر کر کے کھانے کا معاملہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. میں ڈائریکٹلی کڑھائی گوشت کو اس میں امپلیکیٹ کر رہا ہوں, ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں, اس کو مجرم ٹھہرا رہا ہوں, یوں کہہ لیجئے کہ اس کی وجہ سے گھروں کے مردوں نے باہر بیٹھ کے گوشت کھانے شروع کر دیے. گھروں کی خواتین جو مرضی بیچاری کھائیں, انہیں کچھ ملے یا نہ ملے, کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے اس سے. اور یہ کہ آپ کھا لیں اپنا جی بھر کے جو آپ کا جی چاہ رہا ہے, باقی جو ہیں وہ دیکھ لیں گے جیسے ان کی زندگی گزر جائے گی. اور وہ جو پرانا معاملہ ہے کہ نہیں ہر چیز بڑی سنبھال کے بڑے احتیاط کے ساتھ کرنی ہے, وہ بھی ہاتھ سے گئی اور اعتدال بھی ہاتھ سے گیا. تو ایک کڑھائی گوشت نے, اور اس کا نقشہ بڑا خوبصورت کھینچا انتظار حسین نے بستی میں, ایک کڑھائی گوشت نے میرے خیال میں ہمارے کلچر پہ ایسا اثر ڈالا جو بہت ساری اور چیزوں نے شاید نہیں ڈالا. اور بھی کئی چیزیں تھیں جنہوں نے ڈالا, لیکن بہرحال اس کا بھی ایک بڑا سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہے. ایک اور انتظار حسین نے جاتک ایک لکھی ہے, اور اس جاتک کو اگر انٹرپریٹ کریں تو پھر ظاہر ہے اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے. ایک کوئی بادشاہ تھا, اس کی بیوی فوت ہو گئی, ایک اس کی بچی تھی جو جوان ہو رہی تھی. بادشاہ کو بڑی فکر رہتی تھی کہ کوئی ظاہر ہے اس کی ماں نہیں ہے اور یہ کہیں ادھر ادھر بگڑ نہ جائے, کوئی کسی سے اس کا کوئی مذاکرات نہ ہو جائیں, کہیں کوئی اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو جائے. تو بڑا اس کو سارا وقت اس پہ وہ نظر رکھتا تھا, سارا وقت بڑا خیال رکھتا تھا, اور سارا وقت اس کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی سے وہ مل نہ پائے. بہرحال جیسے ہونا ہوتا ہے, اس لڑکی وہ جب ذرا جوان ہوئی تو کہیں نہ کہیں کسی طرح سے اس کی کوئی ہو گئی کسی سے بات. اب ملاقات کی کیا صورت ہوگی, چونکہ بڑی سختی اور بڑے پہرے اور سارا کچھ, اور ڈائریکٹ باپ کی جو بادشاہ بھی ہے اس کی نگرانی, تو سارے ریسورسز اس کے پاس مہیا تھے. تو اس لڑکی نے, اس جاتک کے مطابق اس لڑکی نے اسے پیغام بھیجا, کالی گھٹا اونچا ہاتھی نرم کلائی. یہ پیغام چلا گیا اس جو بھی جس سے بھی اس کی ملاقات بات ہوئی تھی. کوئی چند دن کے بعد ساون شروع ہوا, کالی گھٹا آئی, بارش شروع ہو گئی. تو اس بچی نے اپنے باپ سے کہا, بادشاہ سے, کہ میں تو چھت پہ جا کے نہانا چاہتی ہوں, میرا بڑا جی چاہ رہا ہے کہ بارش میں نہاؤں میں جا کے. بادشاہ چونکہ بہرحال اس سے محبت بھی کرتا تھا بہت, اور ویسے بھی کہ اب یہ اکیلی بیچاری بن ماں کی بچی ہے, اس کا دل رکھنے کے لیے وہ اسے لے گیا چھت پہ. بارش میں وہ نہانے لگ گئی. اب چونکہ وہ باپ بھی تھا تو وہ ظاہر ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا, وہ اس کی طرف تو نہیں دیکھ رہا تھا. کچھ دیر اس طرح سے گزر گئی. پھر اس لڑکی نے کہا کہ میں تھوڑا سا زیادہ آزادی کے ساتھ نہانا چاہتی ہوں, تو 1-2 میں فالتو چیزیں اتارنا چاہتی ہوں. اس نے بیچارے نے اور منہ پرلی طرف پھیر لیا بادشاہ نے, اور اس لڑکی نے 1 سیکنڈ کے لیے اسے کہا کہ ذرا میرا ہاتھ چھوڑیے. 1 سیکنڈ کے لیے اس نے ہاتھ چھوڑا اور واپس پکڑا دیا. اور اس کے بعد پھر وہ نہانے کا پروگرام چل پڑا. جب کچھ دیر گزر گئی تو بادشاہ نے سوچا کہ اب کافی وقت گزر گیا, بس ختم کر دینا چاہیے. تو اس نے اسے آواز دی کہ بیٹا بس اب نہانا بند کر دو, اب نیچے چلتے ہیں. تو کوئی جواب نہیں آیا. پھر اس نے دوسری دفعہ آواز دی تو بھی جواب نہیں آیا. تو پھر اس نے اپنے آپ کو یعنی گھما کے پھر اس نے دیکھا کہ کیا ہوا, کیوں نہیں جواب آ رہا. دیکھا تو وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا, ینگ سا, نرم کلائی والا. بادشاہ بڑا حیرت میں چلا گیا کہ یہ کیا ہوا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کالی گھٹا اونچا ہاتھی نرم کلائی. وہ نرم کلائی بادشاہ کو پکڑا کے اپنے باپ کو, اور وہ خاتون جو تھیں اونچے ہاتھی پہ بیٹھ کے روانہ ہو گئی وہاں سے.
اب اس میں خدا نخواستہ نہ اس خاتون کی کوئی برائی مقصود ہے، نہ کسی اور کی کوئی برائی مقصود ہے. اس میں دو چیزیں انٹرپریٹ ہوتی ہیں جو ہم زندگی میں کرتے ہیں، میں وہ ان کی طرف توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں. ایک ہے فوکس، کہ جب ہم کسی چیز پہ فوکسڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کسی رکاوٹ، کسی پریشانی، کسی مجبوری، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز جو اس کے راستے میں کوئی راستہ اس کا روک سکتی ہے، ہم کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی ٹکر لے کے اس کو توڑ کے نکل جاتے ہیں، بلکہ ہم راستہ نکالتے ہیں، کوئی بڑا ہی سمجھداری اور بڑا ہی یعنی سوچا سمجھا کوئی راستہ نکالتے ہیں جس سے کسی کو خبر بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. اب نارملی جب ہم کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دو رویے ہوتے ہیں، یا ہم ریبل کرتے ہیں یعنی بغاوت کرتے ہیں، سر عام کرتے ہیں کہ جناب آپ جو مرضی کر لیجئے، میں تو یہ کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، کم واٹ میں، آپ کا جو جی چاہے اب سوچیے اور کیجیے، میں تو یہ کرنے لگا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ ہم بغاوت نہیں کرتے، بظاہر کرتے تو ہیں اندر سے، لیکن ہم بغاوت بظاہر نہیں کرتے، بلکہ ہم انسیڈیسلی خاموشی سے کوئی ایک راستہ نکالتے ہیں جس سے ہم بچا کے اس بات سے نکل جاتے ہیں. اور جب نکل جاتے ہیں تو پھر نکل جاتے ہیں، پھر سانپ تو نکل گیا، اب لکیر پیٹا کر والا معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے فوکس کا معاملہ ہے. اور میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کہ جہاں ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں وہاں ہم کر لیتے ہیں، اور کوئی رکاوٹ ہمارا راستہ نہیں روک سکتی. اور جہاں ہم نہیں کرنا چاہتے وہاں ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کھلا میدان پڑا ہوتا ہے اور ہم ہلتے نہیں، ہم کچھ نہیں کر کے دیتے. ٹھیک ہے. تو ایک اس سے یہ بات نکلتی ہے، اور دوسری چھوٹی سی بات یہ نکلتی ہے کہ نارملی جب ہم پرسیوٹ آف ہیپینس کرتے ہیں نا، یعنی خوشی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. یعنی اس میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، جو بھی ہماری اٹیچمنٹس ہیں، ایسوسیشنز ہیں، جو ہمارے کوئی ایسے معاملات ہیں جن سے ہم کہیں پہ کچھ رک سکتے ہیں، وہ سب کے سب پیچھے کہیں رہ جاتے ہیں، اور ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. وہ آپ اسے پائٹ پائپر کہہ لیجئے کہ وہ آگے آگے چلتا جاتا ہے اور بچے اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے ہیں، یا جو بھی کہہ لیجئے. لیکن جب ہم خوشی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کچھ نہیں دیکھتے. لیکن یہی رویہ ہمارا باقی معاملات میں نہیں ہوتا. تو میں یہ سوچیں آپ تک چھوڑے جا رہا ہوں، ان پہ سوچئے اور یہ دیکھیے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے جابس میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے اور اپنے ریلیشن شپس میں، ان چیزوں کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کی کس طرح سے ان کی اپلیکیشن ہے، کس طرح سے یہ ہمارے زندگی پہ اثر انداز ہو رہی ہیں، اور ان کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. الٹیمیٹلی تو پرپز یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ اس سے بہتر کر سکیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ پھر بھی بات کریں گے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو بہت خوشیاں عطا فرمائے. آمین.